اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم آج جو کہانی آپ کو سنا رہے ہیں وہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 سے ماخوذ ہے، اور اس کہانی کا عنوان ہے بہترین خواب۔ اور یہ سورہ طٰہٰ کی 114 نمبر کی آیت میں پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہے؟ کہو اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما، ربی زدنی علما۔ اب خواب کیا ہے؟ امی نے کمیل کو آواز دی، کمیل ادھر آ۔ امی کی آواز میں غصہ تھا۔ امی کی آواز آئی تو کمیل دوڑتا ہوا امی کے پاس پہنچا۔ جی امی۔ کمیل، تم نے اپنی کتابوں اور کاپیوں کی کیا حالت بنا رکھی؟ امی نے غصے سے کہا۔ کمیل کو نئی کلاس میں گئے ہوئے ابھی صرف 2 مہینے ہی ہوئے تھے، اور اس کی کاپیز اور کتابوں کی بری حالت تھی۔ یہ دیکھو تم نے کیا حال بنا رکھا ہے۔ امی بیگ سے کتابیں، کاپیاں اور جیومیٹری باکس نکال کر دکھا رہی تھیں۔ کاپیوں کے صفحے پھٹے ہوئے تھے، کتابوں کی جلد پھٹی ہوئی تھی، اس پر جگہ جگہ روشنائی کے دھبے لگے ہوئے تھے۔ جیومیٹری باکس کی تمام چیزیں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ امی نے غصے سے کہا، تمہارے لیے اب کوئی چیز نہیں آئے گی، انہی چیزوں سے پورا سال گزارنا۔ امی یہ کہہ کر غصے سے دوسرے کمرے میں چلی گئیں۔ کمیل نے جلدی سامان بیگ میں ڈالا اور سوچنے لگا، ابھی امی کو غصہ آ رہا ہے، تھوڑی دیر بعد میں ان کو منا لوں گا۔ یہ سوچ کر وہ وہیں بستر پر لیٹ گیا اور کہانی کی کتاب پڑھنے لگا۔ ارے یہ کیا؟ اچانک زور سے چیزوں کے گرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ گھبرا گیا۔ اس نے دیکھا اس کے بیگ سے ساری چیزیں خود نکل کر باہر جا رہی ہیں، اور سب غصے میں کمیل کی طرف آتی ہیں۔ کمیل ڈر گیا اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے جلدی سے پردے کے پیچھے چھپنے لگا۔ کمیل نے دیکھا سب سے آگے اس کے پین اور پینسل ہیں، جس کو اس نے توڑ دیا تھا۔ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اب ہم کبھی بھی تمہارے پاس نہیں رہیں گے، اب ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے، پڑھنے میں تم نے ہمارا برا حال کر دیا ہے۔ دوسری طرف کتابیں اور کاپیاں بھی اڑتی ہوئی کھڑکی سے باہر جا رہی تھیں۔ کمیل نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر وہ تیزی سے اڑ کر باہر نکل گئیں۔ وہ باہر جاتے ہوئے کہہ رہی تھیں، اب ہم تمہارے پاس نہیں رہیں گے، تم ایک غیر ذمہ دار بچے ہو، تم نے ہمارا بالکل خیال نہیں رکھا۔ کمیل جلدی سے بیگ کی طرف بڑھا کہ جو چیزیں بیگ میں ہیں ان کو پکڑ لے، مگر بیگ میں اب صرف ایک ٹوٹا ہوا اسکیل تھا، جس نے باہر آ کر کمیل کی پٹائی شروع کر دی۔ مجھے مت مارو، کمیل زور سے چلانے لگا۔ میں اب تم سب کا خیال رکھوں گا، وہ زور سے کہہ رہا تھا۔ کمیل کی آواز سن کر امی کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ کمیل بستر پر لیٹا ہوا زور سے کہہ رہا ہے، اب میں تم سب کا خیال رکھوں گا، مجھے مت مارو۔ امی نے کمیل کو ہلایا۔ کیا ہوا کمیل؟ کمیل نے آنکھیں کھولی تو دیکھا امی سامنے کھڑی ہیں۔ اس نے اپنی میز کی طرف دیکھا تو اس کا بیگ وہیں رکھا تھا۔ کمیل نے اللہ کا لاکھ شکر کیا کہ یہ ایک خواب تھا۔ وہ کہانی پڑھتے پڑھتے سو گیا اور خواب میں دیکھنے لگا کہ اس کی ساری چیزیں اس کو چھوڑ کے جا رہی ہیں، اس کی کتابیں، اس کی کاپیاں، اس کے پینسل۔ امی نے اس سے کہا، شاید تم خواب میں ڈر گئے ہو۔ جی امی، شاید ایسا ہی ہوا ہے۔ امی نے اس کو پانی پلایا۔ کمیل کے اس خواب نے اس کو بدل کر رکھ دیا۔ اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ اب وہ ایک ذمہ دار بچہ بنے گا اور اپنی چیزوں کی خوب حفاظت کرے گا، کیونکہ اس نے یہ جان لیا تھا کہ یہ تمام چیزیں علم حاصل کرنے میں اس کی مددگار ہیں، اور اگر وہ ان چیزوں کی حفاظت نہیں کرے گا تو وہ علم صحیح طریقے سے حاصل نہیں کرے گا۔ دیکھا بچوں،
آپ کو پتہ ہے نا، علم کو حاصل کرنا اور اس میں اضافے کی دعا کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ علم حاصل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھی پسند کرتا ہے اور امام زمانہ بھی پسند کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ اپنی تمام چیزوں کی حفاظت کی جائے اور ایک ذمہ دار انسان بنا جائے، کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام کا دوست بننے کے لیے ذمہ دار بننا بہت ضروری ہے، تاکہ امام علیہ السلام ہمارا نام اپنے ناصروں میں شامل کر لیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔